ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف وہ اللہ رب العالمین کو ہی لائق ہے، اور بے شمار درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال و دولت کی نعمت ہے، اور روپے پیسے کی نعمت۔ اس نعمت سے انسان اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ پیسے سے، مال سے دنیا بنانے کا طریقہ تو ہر شخص کو سمجھ آتا ہے، لیکن آخرت بنانا یہ کسی کسی کو سمجھ آتا ہے، اور یہ اللہ کی خاص توفیق اور مہربانی ہے کہ کسی بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس مال سے، اپنی دولت سے، اپنے روپے پیسے سے، اور جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کو خرچ کرنے سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے اس کو خرچ کرنے سے، اس میں پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ یہ جو رزق ہے یہ بڑے وافر کثیر معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف اس رزق کی بات کر رہے ہیں جو روپے پیسے کا ہے، اللہ کی وہ عطا جو مال کی صورت میں ہے۔ اس مال کو خرچ کرنے سے، اس مال کو استعمال کرنے سے اپنی دنیا بہتر کرنا، یہ ہم میں سے ہر جاہل، پڑھے لکھے، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتی، ہر ایک کو سمجھ آتی ہے، لیکن بڑی مہربانی اللہ کی اور بڑا فضل اور احسان اللہ کا ان لوگوں پر ہے جنہیں اللہ یہ حوصلہ دے دیں، یہ سمجھ عطا کر دیں کہ اس مال سے، اس پیسے سے وہ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اپنی ابدی زندگی بنا سکتے ہیں۔ یہ مال نعمت بھی ہے، یہ مال آزمائش بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، یہ زحمت بھی ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے، اس لیے بھی عطا کرتا ہے کہ میرے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگیاں بہتر کریں۔ اس لیے بھی عطا کرتا ہے کہ اس مال کو خرچ کر کے یہ بندے کہاں تک جاتے ہیں، آزمائش بھی ہے، اللہ کی طرف سے اس میں امتحان بھی ہے۔ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں، یہ مبارک لمحے جو تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، اس رمضان میں جو بڑے بڑے کیے جانے والے اعمال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ہمارے ائمہ اسلاف کی زندگیوں سے جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ رمضان میں وہ بڑے بڑے اعمال جن کے کرنے سے صحابہ کرام، ائمہ اسلاف اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مغفرت کو یقینی بنایا کرتے تھے، اس میں ایک عمل خرچ کرنے کا بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں پیسوں کو، دولت کو، اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اندر ایسی ویرائٹی رکھی ہے، ایسی وسیع رینج رکھی ہے، ہر بندے کی استطاعت کے مطابق، ہر بندے کی پسند کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں جو بندہ جس درجے کی جو بھی نیکی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی نیکی کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے، اپنی مغفرت کا، بخشش کا پروانہ لے لے، کوئی بھی بہانہ بنا لے۔ جو تو چیزیں فرض ہیں وہ فرض ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کے سوا باقی ساری عبادات تطوع کے ساتھ ہیں، خوش دلی کے ساتھ ہیں، پسندیدگی کے ساتھ ہیں۔ جس بندے کو اللہ نے صحت دی ہے وہ اپنی صحت کو استعمال کرے، رات کا لمبا قیام کرے۔ جس کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے وہ قرآن کو پڑھے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کو سیکھے سمجھے، جس کو مال دیا ہے وہ اس کو خرچ کرے۔ گویا کوئی بھی ایک نیکی ایسی جس کے ساتھ اپنی بخشش کروا سکے، انسان اس کو کروا لینی چاہیے۔ یہ رمضان اسی موقع کا نام ہے۔ قرآن پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، قیام کرنے سے،
یہ سارے کام اپنی جگہ، دعا مانگنے سے، پھر صدقہ خیرات کرنے سے، جس چیز سے انسان کا کوئی بہانہ بن سکے، وہ مغفرت کا پروانہ لے سکے، وہ جہنم سے آزادی لے سکے، اس کو لینی چاہیے۔ اور اہل ایمان کے تعارف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز کیا، اس کے آغاز میں ہی اہل ایمان کے تعارف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، اور ينفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ یہ اہل ایمان کی بنیادی صفت میں سے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سارے کے سارے بہترین خرچ کرنے والے تھے، صرف مالدار اور صاحب ثروت صحابہ نہیں، وہ صحابہ بھی جو محنت مشقت کرنے والے تھے، جو کمزور اور تنگی اور تکلیفوں میں رہنے والے تھے، اپنی عسرت کے باوجود، اپنی تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنے والے تھے۔ اور جن کو تو اللہ نے مال فراوانی کے ساتھ دیا ہے، وسعت عطا کی ہے، ان کا خرچ کرنا تو وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو تنگی میں، جو عسرت میں، جو پریشانی میں، جو تنگ دستی میں خرچ کرتا ہے، اس کی کیا ہی کہنے، اس کی کیا ہی بات ہے۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے اندر آیا ہے، بعد کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ قاضی کے پاس عدالت میں قصہ آ گیا، ایک وقوع آ گیا، ایک شخص نے زمین بیچی، اس کی زمین بیچنے کے بعد جس شخص نے خریدی، اس کی زمین میں سے ایک گڑھا، ایک ہانڈیا ایک نکل آئی، مٹکا نکل آیا سونے کا بھرا ہوا۔ یہ دولت کی محبت، پیسے کی محبت، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو کنٹرول کیا ہے، اس کو خرچ کرنے سے، کہ تم صرف اور صرف اس کو جمع کرنے کی فکر میں نہ لگے رہو، اس کو خرچ کرنے کی بھی فکر کرو۔ خرچ کرو تو میں تمہیں اور دوں گا، صرف اس کے اوپر سانپ بن کر، کنڈلی مار کر، اس کو جوڑ جوڑ کر، گن گن کر رکھنے والے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مال کی بے پناہ محبت کی ہلاکت سے بچائے۔ یہ ضروری ہے دنیا گزارنے کے لیے، اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے۔ مال ایک نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اس کی اتنی محبت کہ اس محبت میں بندہ اندھا ہو جائے، اور اس میں بندہ حلال حرام کی تمیز سے عاری ہو جائے، اور اس میں بندہ اپنے بیگانے کا خیال کرنے سے عاری ہو جائے، انسان کے اندر درد ختم ہو جائے، اور اس کے لیے انسان ہر حد سے گزر جائے، یہ ہلاکت ہے۔ کیا ہمارے سامنے واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے لوگوں کو تیار کیا تھا، ان کی زندگیاں، ان کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے؟ مال نکلا، زمین خرید لی ہوئی ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ مال نکلا ہے، یہ تیری زمین سے نکلا ہے، میں نے تیرے سے زمین خریدی تھی، میں نے تیرے سے یہ سونے کی ہنڈیا نہیں خریدی تھی، میں نے یہ گھڑا مٹکا سونے کا نہیں خریدا تھا، یہ اس زمین میں تھا، یہ تیرا، یہ تو مجھ سے لے لے۔ اس نے کہا نہیں، جب میں نے تجھے زمین بیچی تو میں نے اس زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ سارا کچھ بھی بیچا، اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ قاضی بھی پریشان تھا، اتنا اللہ سے ڈرنے والا اور اتنا مال سے بے پرواہی اختیار کرنے والا شخص، دونوں ہی، جو جس کی زمین تھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بیچ دیا، اب یہ تیرا ہے، جس نے زمین خرید لی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تھا، یہ تیرا ہے۔ قاضی کو بھی فیصلہ مشکل ہوا۔ قاضی نے کیا، اس نے کہا اچھا چلو اس جھگڑے کو ختم کرو، تمہاری اولاد ہے، تم دونوں کی اولاد جوان ہوگی، تم اپنی بیٹی دے دو، تم اپنا بیٹا دے دو، تم ان کی شادی کر دو، اور یہ مال ان پر خرچ کر دو۔ یہ مال کا خرچ کرنا، مال کی محبت کے باوجود، ہر شخص کے اندر یہ محبت ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کہتے ہیں محبت ہر بندے کے اندر ہے، لیکن اس محبت کے ہوتے ہوئے اس مال کو خرچ کرو۔ قارون کو کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے نا، اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ نے تجھ پر اپنا فضل کیا ہے، تو لوگوں پر کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جو اللہ نے تیرے ساتھ احسان سلوک کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان سلوک کر، لیکن قارون نے نہیں کیا، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک نشان عبرت بنا کر قرآن میں پیش کیا، کہا اس کی وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اتنا لشکر تھا اس کا، اتنا مال و دولت اللہ نے اس کو دیا تھا، اور اس نے یہ سمجھا اللہ نے نہیں دیا۔ کس نے دیا ہے؟ یہ میں نے، میرے علم نے، میری عقل نے، میری محنت نے، میری پلاننگ، میری پالیسیز، میں نے اس سے کمایا ہے، یہ تو میری اپنی کمائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک وہ دھنستا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ خرچ کرنا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں
انسان کو بڑی نقطے کے ساتھ پوائنٹ وائز بہت ساری باتیں قرآن میں جا بجا سمجھائی ہیں، بھرا پڑا ہے قرآن. اگر میں آیات پڑھنی شروع کروں، نصوص پڑھنی شروع کروں تو بہت لمبا وقت لگ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چند باتیں سکھائی. کہا یہ جو مال تمہیں میں نے دیا ہے، جو خرچ تم نے کرنا ہے، یہ دیا بھی میں نے ہے. مما رزقناہم ينفقون، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. اس میں تمہارا کمال نہیں. وآتاہم من مال اللہ الذی آتاکم، دیا بھی اللہ نے ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. یہ تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی محنت نہیں ہے. بہت محنتیں کرنے والے دنیا میں اور پڑے ہیں. تم سے مجھ سے زیادہ بہت عقل مند دنیا میں موجود ہیں. آپ سے اور میرے سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار محنتی لوگ دنیا میں موجود ہیں. لیکن اللہ اپنے فضل سے، اپنی عطا سے بہت سارے ان پڑھوں کو، بہت سارے محنت نہ کرنے والوں کو، بہت سارے کم عقل والوں کو، بے وقوفوں کو بھی اللہ تعالیٰ دولت دے دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ دے دے پھر اللہ کہتے ہیں وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں دیا اب اس میں سے تم بھی دو. پہلی بات، پہلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، عقیدہ مال کے ساتھ جڑی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے میں پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں خرچ کرتا ہوں، جو بھی میں خرچ کرتا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اس میں سے خرچ کرتا ہوں. اور پھر جو میں خرچ کرتا ہوں یہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں کسی بھی مد میں، بہت ساری مدات ہیں، بہت سارے مصارف ہیں، جہاں بھی یہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے. وفی اموالہم حق معلوم. اہل ایمان کی صفات اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ ان کا جو مال ہے اس کے اندر حقوق ہے، لوگوں کا حق ہے. للسائل والمحروم، سوالی دروازے پر آ جائے اس کو بھی دیں. محروم تلاش کرنا بھی تمہارا کام ہے. دروازے پر سوالی آ جائے اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ، اور تلاش بھی کرو، نظر بھی رکھو معاشرے میں دائیں بائیں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب میں نظر بھی رکھو. محروم، سفید پوش، جو منہ سے نہیں مانگتا، جو لپٹ کر سوال نہیں کرتا، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن محتاج ہے، لیکن ضرورت مند ہے. محروم، یہ حق ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے تم. یہ تم سمجھو کہ تمہارا کو بڑا کمال ہے، یہ کمال نہیں ہے. یہ وہ اس مال کے اندر ایک حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے. وفی اموالہم حق معلوم، معلوم بات ہے، یہ پڑھی لکھی بات ہے، سمجھی سمجھائی بات ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر بڑا لیکچر دینا پڑے. جب دیا اللہ نے ہے، اللہ نے اس کے اندر حق رکھا ہے، وہ تمہیں دینا ہی دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت. اللہ کہتے ہیں دو، مجھے دو. یہ دیا میں نے، اس کے اندر حق رکھا، پھر یہ مجھے واپس دو، قرض لے رہا ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتے ہیں مجھے دو، واپسی کی گارنٹی ہے. قرض دے دو، ایسا بھی نہیں ہے کہ دے دو اور بھول جاؤ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے دے دو، بطور قرض دے دو، اور قرض بھی ایسا دو جس میں سود ہے، واپسی سود پر ہے. یہ صرف ایک واحد قرض ہے، یہ ایک واحد تجارت ہے اللہ کے ساتھ جس میں سود جائز ہے، جس میں سود مباح ہے. اور یہ سود کیسا؟ دنیا کا کوئی سود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کم از کم 10 گنا بدلا، کم از کم، نہیں تو 70 گنا رمضان کے اندر. اور پھر اللہ کہتے ہیں، مثال سے اللہ نے بات سمجھا، اللہ نے کہا 70 گنا 700 گنا. اتنا سود اللہ دے گا، اتنا بڑھا کر اللہ واپس دے گا. انسان خرچ کرنے میں کیوں اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے؟ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ 100 میں سے 10 نکلیں گے، 90 رہ جائیں گے. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ کیلکولیٹر تمہارا ہے، میرا کیلکولیٹر کیا ہے؟ فَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. دیکھیے یہاں پر بھی بڑے نقطے کی بات. اللہ نے یہ نہیں کہا یزیدو، میں بڑھا دوں گا. اللہ کہتے ہیں میں دگنا کر دوں گا. یہ جو 700 گنا تم مجھے دو گے نا، اس 700 گنا کو میں دگنا کر کے دینے پہ تیار ہوں. اور صرف دگنا نہیں، اللہ کہتے ہیں اتنا دگنا کروں گا جتنا میں بڑھاؤں گا. دگنا چگنا 8 گنا، 10 گنا 20 گنا بھی اس کو کر سکتے. مجھے دو، میرے دیے ہوئے میں سے، اس میں حق ہے، وہ احسان نہیں ہے تمہارا. اور جو دو گے وہ قرض ہے، اور وہ قرض واپسی دینا میری ذمہ داری ہے، کم نہیں ہوگا. جو دے رہے ہو وہ بھی کم نہیں ہوگا، ما نقصت، کم نہیں ہوگا. جو بھی تم نے خرچ کیا گارنٹی میری، خرچ کم نہیں ہوگا، بڑھ ضرور جائے گا. اور بڑھے گا کتنا؟ کم از کم 10 گنا.
زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا دیا کس کو ہے؟ مجھے۔ اللہ کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اب یہ جو تم نے خرچ کیا ہے کسی فقیر محتاج مسکین کو، یتیم بیوہ کو، اپنے رشتہ دار عزیز اقارب میں سے کسی کو، اپنے اڑوس پڑوس میں سے کسی کو، کسی طالب علم کو، مجاہد فی سبیل اللہ کو، کسی مریض مسافر کو، مسجد مدرسے میں کسی جگہ پر بھی جو تم نے خرچ کیا ہے، دیا کس کو ہے؟ اس مریض کو، مسافر کو، طالب علم کو، مجاہد کو، مسکین کو، محتاج کو، فقیر کو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیا مجھے ہے۔ مثال، میرے پاس کوئی دوست، میرا کوئی جاننے والا ملتان سے، پنڈی سے، کراچی سے میرے پاس کسی بندے کو بھیجے، اس کو کہ بھائی جان یہ فلاں شخص آ رہا ہے میرے حوالے سے، آپ اس کو اتنی رقم دے دیں، اتنے پیسے دے دیں، میری ذمہ داری، واپسی آپ نے مجھ سے لینے ہیں، گارنٹی میری، میں آپ کو لوٹا دوں گا، آپ اس کو اتنے پیسے دے دیں۔ اب وہ بندہ آئے اور میں اس کو یہ کہوں کہ دیکھا میں تجھے پیسے دے رہا ہوں، دیکھا یہ تیرے ساتھ میری نیکی ہے کہ میں تجھے یہاں کوئی جانتا نہیں تھا، میں تجھے پیسے دے رہا ہوں، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں دے مجھے رہے ہو، بدلہ مجھ سے لینا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ ادب بھی ہے ساتھ، یہ اس کا ایک طریقہ سلیقہ بھی ہے۔ من اور اذا، نہ اس کے منہ پر اس کو کچھ کہنا ہے، نہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کو کچھ کہنا ہے۔ من کا کیا معنی؟ دیتے ہوئے جس کے ساتھ نیکی سلوک اچھا، جس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، جس کو دیا ہے، اس کو منہ پر بھی نہیں کہنا، یاد رکھی۔ اور اگر وہ چلا گیا اس کی پیٹھ پیچھے لوگوں میں یہ کہنا میں نے فلاں بندے کے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں، اللہ کہتے ہیں اس سے اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ یہ جو میرا دینے کا وعدہ تھا یہ اس صورت میں تھا کہ تم اس کے اوپر کوئی احسان نہیں چڑھاؤ گے، تم اس کے اوپر اس کو کوئی تکلیف نہیں دو۔ اس سے بہتر تھا قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس سے بہتر تھا، اللہ کہتے ہیں دیتے ہی نہ۔ یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، تم نے دیا، دے کر احسان چڑھایا، احسان جتلایا، اس سے بہتر تھا تم دیتے ہی نہ۔ تم اسے کہتے بلا ہو جی معاف کرو، ومغفرۃ، اس سے معافی مانگ، اس سے اچھے طریقے سے اس کو کہہ دیتے کہ میرے پاس نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے مال خرچ کرنے کے بنیادی آداب، بنیادی نکتے، بنیادی عقیدہ۔ اور پھر جب دینا ہے اللہ کو، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نیکی کی اصل ہے بھائی، خرچ کرنا، خرچ کرنا یہ نیکی کی اصل ہے، یہ نیکیوں کی بنیاد ہے۔ جس بندے کو خرچ کرنے کا طریقہ آ جائے اس کی دنیا بھی اچھی، اس کی آخرت بھی اچھی۔ لینے میں کیا مزہ ہے؟ جو مزہ دینے میں ہے، دے کر دیکھیے تو صحیح۔ اور جب دینا ہے تو شوق سے، رغبت سے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نمازیں پڑھنا اپنی جگہ نیکی ہے، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، حج عمرے پر جانا، یہ اپنی جگہ نیکی ہے۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اللہ نے آخر میں اقام الصلاۃ رکھا۔ یہاں پر جہاں اللہ نیکی کی تعریف گنوا رہے ہیں، نیکی کیا ہے؟ اصل میں نیکی ہے مال دینا، مال کی محبت تمہارے دلوں میں ہونے کے باوجود مال دینا، ذوی القربہ قرابت داروں کو بھی دینا، والیتامى یتیموں کو بھی، والمساکین مسکینوں کو بھی، مسافروں کو بھی، سوالیوں کو بھی۔ یہ خرچ کرنا، اچھی چیز خرچ کرنا، شوق اور رغبت سے خرچ کرنا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چھانٹ کر، اچھی چیز چھانٹ کر، بری چیز نہیں۔ ساری چیزیں اللہ کی، جو چیز سب سے بیکار ہے چلو یہ اللہ کے راستے میں دے دو، ایسا نہیں کرنا۔ نیکی کو تم تب پہنچو گے جب تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، خرچ کرنے کے معاملے میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت ساری باتیں، عقیدے کے طور پر اور اپنی اصلاح کے طور پر۔ ہمارے دماغوں کے اندر بہت ساری مسکنسیپشن ہیں، شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں، یا اپنے نفس کی کنجوسیاں، بخیلیاں ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کے بعد جو کرنے کا کام ہے فوراً خرچ کرنا شروع کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ وہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت توحید کے بعد پہلا کام یہ خرچ کرنا شروع کرنا۔ والدین سے شروع کرو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دے رہا ہے پیسے کی صورت میں، واپسی صرف یہی نہیں ہے، اور بے شمار فائدے ہیں۔ مصیبتیں ٹل جائیں گی،
हदीसों से, सही सनद से, साबित शुदा बात से। सदका दो, खर्च करो, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी टल जाएगी। तुम्हारे मरीज शिफा नहीं हो रही, दवाइयां बेकार हो गई हैं, तुम्हारी कोशिशें रायगां जा रही हैं, दावू मरदाकुम बिस्सदका, सदका करके देखो। बहुत सारे किस्सों में, बहुत सारी बातों में इबरतें होती हैं। एक किस्सा मैंने पढ़ा, एक शख्स, उसकी कोई अजीजा, उसके कोई रिश्तेदार, जो भी कोई खातून थी, माँ थी या उसकी कोई बेटी बीवी, वो अस्पताल में दाखिल थी। उसको फोन किया, डॉक्टरों ने फोन किया कि इसको फालज हो गया है, इसका एक साइड, इसका एक धड़ जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया। रास्ते में जाते हुए उस शख्स ने एक बिल्ली, जो बिल्ली अपनी टांग से माजूर थी, लंगड़ा कर चल रही थी, पानी का प्याला पड़ा हुआ उस बिल्ली के करीब किया, उसको पानी पिला दिया। वो जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई आपका जो मरीज है उसको दूसरे कमरे में, उसको इलाज वाले कमरे से उसको दूसरे कमरे में, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वो समझा शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कोई हादसा हो गया है, शायद वो उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया, ये मुझे तसल्ली देने के लिए बात बदल रहे हैं। उसने कहा मुझे हकीकत बताइए क्या हुआ। उसने कहा नहीं, डॉक्टरों ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेहतमंद है, ठीक हो गई। जब वो गया अपनी उस अजीजा के पास, उसको कहा कि आपको क्या हुआ था और आप कैसे ठीक हो गई। उसने कहा मुझे ख्वाब आया, मैं सो रही थी, मुझे ख्वाब आया कि ख्वाब में एक बिल्ली को पानी पिलाया गया, उससे उसकी टांग ठीक हो गई, मेरी भी टांग ठीक हो गई। दावू मरदाकुम बिस्सदका, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं मुशाहिदे और तजर्बे में। बहुत सारी बीमारियों का इलाज लोगों ने सदके से किया है। मुसीबतें दूर होती हैं, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। बंदा गुनाह कर करके अल्लाह का गजब भड़काता रहता है। अल्लाह कहते हैं इन्न सदक़ता तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब। अल्लाह को किसी बंदे पर बड़ा ही गुस्सा आया हो तो बंदा सदका कर दे, अल्लाह का वो गुस्सा प्यार में बदल जाता है। अल्लाह ताला मुसीबतों को टाल देता है, अल्लाह बीमारियों को टाल देता है, अपनी नाराजगी खत्म कर देता है। माल में इजाफा तो होता ही होता है। माल के इजाफे के साथ बंदे को और क्या चाहिए? अपनी लंबी जिंदगी। हर बंदे को ख्वाहिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जिंदगी जी सकूं। अल्लाह कहते हैं ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश जायज भी है, लेकिन अगर लंबी जिंदगी चाहिए, सेहतमंद जिंदगी चाहिए, बाबरकत जिंदगी चाहिए, खर्च करो। उम्र में बरकत, इज्जत में बरकत, माल में बरकत, मुसीबतों से बचाओ, बीमारियों से बचाओ, अल्लाह के गजब से बचाओ। भाई कितने फायदे बयान करो। और ये सारे वो फायदे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। सुबह सुबह फरिश्ते दुआ करते हैं, वो फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत पर मजबूर हैं, जो गुनाह कर ही नहीं सकते, वो फरिश्ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह सुबह फरिश्ता आता है, जो बंदा खर्च करने वाला है, फरिश्ता कहता है अल्लाह इसने जो खर्च किया है, इस खर्च करने वाले को इससे बेहतर बदला अता फरमा। और जो नहीं खर्च करता, अल्लाह कहता है जो खर्च नहीं कर रहा इसका माल तलफ कर दे, बर्बाद कर दे। बादलों में दुआ हुई। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्सा सुनाया, पिछली उम्मतों में एक बंदे के बारे में बादलों में बात हो रही थी कि इसके खेत को जाके सैराब करो। वो बंदा पीछे पीछे चला, वो बादल जाके चट्टान पे बरसा, चट्टान से पानी चला, वो पानी होता होता नालियों खालियों में से होता होता एक खेत तक पहुंचा। आगे वो बंदा वहां पर अपनी सीधी क्यारी सीधी कर रहा था। उसने पूछा भाई साहब बात क्या है? मैंने बादलों में आपका तज़किरा सुना है, आसमानों में आपका तज़किरा सुना है कि आसमानों में, बादलों में ये बात हो रही थी कि फलां बंदे की खेती को जाके शराब करो, और ये बारिश बरसी कहीं और है, दूर चट्टानों में बरसी है और पानी आप तक पहुंचा है, मुझे बताओ बात क्या है? उसने कहा भाई कोई बड़ी बात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है, ये जो मेरे खेत की कमाई है, ये जो मेरे पास सारा असासा दौलत है, जब मेरे हाथ आता है मैं इसको 3 हिस्से कर लेता हूं। एक हिस्सा अपनी जरूरत पर, अपने अहलो अयाल पर खर्च करता हूं, एक हिस्सा वापस इन्वेस्ट कर देता हूं, एक हिस्सा अल्लाह की राह में दे देता हूं। बस मेरी इस खेती का, मेरे इस माल का हाफिज जामिन वो अल्लाह। बादलों में हुक्म होता है कि जाओ जाके इसके खेतियों को शराब करो। मेरे भाइयों, फरिश्तों की दुआएं, आसमानी मखलूकात, वो उसकी हिफाजत पर लग जाती हैं। और ये दुनिया के फायदे, ये दुनिया के फायदे, दुनिया के फायदे में जल्दी समझ आते हैं। और क़यामत के फायदे, कब्र के अजाब से, हशर के अजाब से। क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने सदके के साए में होगा। हर बंदा अपने, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जिस कदर सदका किया होगा उतने साए में होगा। और ये सदका कहां करना है मेरे भाई? ये खर्च कहां करना है? मोटी मोटी बातें हैं, याद रख लीजिए। वो भी सेहत और तंदुरुस्ती में खर्च करो। अगरचे तंगदस्ती में खर्च करना और बीमारी में खर्च करना फायदा देगा, लेकिन ज्यादा फायदा वो देगा
جس بندے نے تندرستی میں، صحت میں، اپنی تونگری کے اندر، فراخی کے اندر خرچ کیا، تب اللہ بھول جاتا ہے. جب بندہ جوان ہوتا ہے، جب بندے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے سب کچھ میرے حق میں جا رہا ہے، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، اس وقت خرچ کرو. اور محنت کیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. محنت کیے ہوئے مال میں سے، محنت کی، جو مزدور ہے، جو محنت کش ہے، اس کو لگتا ہے میں تو پہلے بڑی مشقت سے کیا ہے، تھوڑا خرچ کرو. بے شک ایک کھجور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور سے جہنم کی آگ بجھا سکتے ہو، بجھاؤ. ایک صحابی جس نے حضرت ابو بکر کے گھر کے سارے مال کے اوپر، حضرت عمر کے گھر کے آدھے مال کے اوپر، ایک صحابی نے ساری رات اس نے ایک یہودی کا کنواں چلایا، کچھ کھجوریں، ایک مٹھی کے برابر کھجوریں ملی مزدوری کے طور پہ، لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. آپ نے وہ ساری کھجوریں اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دی. کہا یہ ساری کھجوریں اس ڈھیر سے زیادہ اجر والی. اخلاص کے ساتھ محنت سے کمائے ہوئے پیسے میں سے تھوڑا خرچ کرو، اللہ اس کا بہت زیادہ بدلہ دے گا. اور صدقہ وہ کرو بھائی، کسی بندے کو ان ساری باتوں سے یہ بھی نہ ہو کہ وہ اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، سب کچھ دے دے. اتنا صدقہ کرو جس کے بعد خود محتاج نہ ہو جائے، خود ہاتھ نہ پھیلانے پڑ جائے. سعد ابن ابی وقاص جلیل القدر صحابہ میں سے، فتح مکہ یا غالباً حجۃ الوداع کے موقع پر گئے، بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، اللہ کے نبی میں یہاں بیمار ہوں، قریب المرگ ہو گیا ہوں، اگر مر گیا میری ہجرت کا کیا ہوگا؟ فکر ہوتی تھی. خرچ کرنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، اس کی حفاظت کی فکر بھی ہونی چاہیے. سعد ابن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے ہجرت کی تھی، میری ہجرت تو ضائع ہو گئی کہ اگر میں یہی مکے میں فوت ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ابھی تم نہیں فوت ہوتے، ابھی اللہ نے تم سے بڑے کام لینے ہیں، تم نے شام، مصر، ایران فتح کرنے. خیر، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے بڑے پیسے والا ہوں، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں یہ سارا مال صدقہ کر دوں. اللہ کے نبی کاہے کو، کیوں صدقہ کر دے؟ اس مال سے تیرے پیچھے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تیری بیٹی ایک ہے لیکن تیرے رشتہ دار تو ہیں، اس بیٹی کے اور جاننے پہچاننے والے تو ہیں، ان کے لیے چھوڑ جا. کہا اللہ کے نبی آدھا خرچ کر دوں؟ کہا نہیں، آدھا بھی نہ خرچ کر، تو باقی رہنے دے ان کے لیے، تیرے وارثوں کے لیے بھلا ہوگا، وہ خوشحال رہیں گے، وہ تیرے لیے دعائیں کریں گے. اللہ کے نبی 1/3 کر دوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے. مقصد ہے خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو تمہارے ذمہ داری میں ہیں، سب سے پہلے حق ان کا ہے. پڑوسیوں کا سب سے پہلا حق ان کا ہے. کیوں کہ ان کے حال سے بندہ سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے. اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا مسجد میں خرچ کرنے سے مشکل ہے بھائی، یہ بات یاد رکھو. اپنے کزنوں کو، اپنے چچاؤں ماموں کو، اپنی خالاؤں کو، اپنی مامی، شریک برادری میں مسجد میں خرچ کرنے سے زیادہ مشکل ہے. میں اپنے شریکے کو دے دوں گا، وہ مجھ سے بہتر ہو جائے گا. ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی نے لونڈی دینی تھی، کہیں باہر دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اپنے ماموں کے لڑکوں کو دیتا تو تیرے لیے زیادہ بھلا ہوتا. ایک صحابی ابو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی باغ ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کہا اپنے چچا زاد کو دے، اپنے کزنوں کو دے. پڑوسیوں پر خرچ کرو، اپنے ہمسایوں پر، دائیں بائیں کے لوگوں پر، تاکہ حال چال پتہ رہے. ادھر ادھر پوچھو، ان پہ خرچ کرو، سب سے زیادہ ثواب اس پہ ہے. جانوروں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے بھائی. ایک بلی کو باندھے رکھا ایک عورت نے، اس کو کھانے کے لیے نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں گئی. ایک زانیہ نے کتے کو پانی پلایا، کہا وہ جنت میں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگر رکھنے والی چیز اس کے اوپر جو بھی خرچ کرو وہ صدقہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں خرچ کرنے میں یہ صدقہ ہے. قرض دار قرض دیا کرو، یہ بھی صدقہ کرنا. صرف صدقہ کر دینا یہ بھی نیکی ہے، لیکن قرض دینا، کسی کی مشکل آسان کر دینا، یہ اس سے زیادہ بڑی نیکی ہے. اور پھر قرض دے دیا نہیں دے رہا، اس کو مہلت دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ فوت ہوا، فرشتے اس کے پاس گئے، اس سے جا کے حساب کتاب لینا شروع کیا. اللہ نے کہا بھی اس کے کھاتے میں کیا ہے؟ کہا یہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور پھر لوگوں کو مہلت دے دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی اس بندے کو مہلت دے دو، قرض دو، لوگوں کی مشکلیں آسانیاں، ان کی مشکلیں آسانیوں میں بدلو، پھر وہ پریشان تنگ دست ہوں، پھر ان کو مہلت دے دو. یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر خرچ کرو بھائی. جہاد فی سبیل اللہ سے افضل عمل ہے. اعتکاف آ رہا ہے، ہر بندہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے یہ بات کہ میں اپنے کسی مسکین بھائی کے ساتھ چلوں اور اس کی مشکل آسان کر رہا ہوں، اس کا کام کر رہا ہوں. یہ بڑی بڑی فضیلت والے اعمال میں سے ہے. جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل ہے، مسکین، بیوہ، یتیم، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا. خود نہیں کر سکتے، کسی دوسرے سے لے کر دے دو، اس کی مشقت، اس کی مشکل آسان کر دو.
اور باقی مصارف آپ کو معلوم ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. یہ چند وہ باتیں تھیں جن کی طرف اکثر ہماری توجہ نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ سکھائے، خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے اور صحیح مصارف پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر